بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سوال اور جواب کا سیشن ہے اور آج ہمارے سوال اور جواب کا 50واں سیشن ہے، تو ہم سوالات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں، ایک سوال ہے کہ اگر والدین اجازت دے دیں تو عمرہ کر سکتے ہیں جبکہ والدین ابھی عمرہ نہیں کیے ہیں۔ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، ہر انسان اپنے عمل کا مکلف ہے، کسی دوسرے کے عمل کا مکلف نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے والدین نے عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ بالکل عمرہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کے والدین نے اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج کل جو ذہنوں میں ہے لوگوں کے کہ اگر سب سے پہلے اپنے والدین کو عمرہ کرائیں گے، سب سے پہلے اپنے والدین کو حج کرائیں گے، اس کے بعد حج کریں گے۔ دیکھیے، آپ کے والدین کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ کے والدین عمرہ ان پر حج فرض ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کریں تو پھر وہ حج کریں گے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے تو آپ حج کریں گے۔ تو یہ مسئلہ اصل ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ ٹرین میں اگر قبلہ رخ نہ پتہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں، اور کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ٹرین میں قبلہ پتہ کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایسے آلات آ چکے ہیں، تو اس میں موبائل وغیرہ میں بھی ایک کمپس ہوتا ہے جس میں آپ قبلہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قبلہ تو بہرحال دیکھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھیں گے۔ تو رہا مسئلہ یہ کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی وسعت نہ ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنا، تو اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی وسعت نہ ہو اور موقع نہ ہو اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو تو آپ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب مقام پر پہنچے تو اس نماز کو قضا بھی کر لیں، دہرا لیں۔ سوال پوچھتے ہیں، مسجد میں اذان کے دوران دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ وضو خانے میں بیٹھے ہونے کے باوجود وضو نہیں کرتے، صرف بیٹھے رہتے ہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد ہی وضو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو کیا اذان کے دوران وضو نہیں کرنا چاہیے؟ محمد جاوید ناظم شیخ ممبئی سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اذان کے دوران بھی وضو کر سکتے ہیں، وضو کرتے ہوئے اذان کا جواب دیتے رہیں۔ تو اگر وضو کے درمیان ہی اذان شروع ہو جائے تو پھر وہ آپ کو وضو کرنا چاہیے، وضو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ وضو بھی نہیں کر رہے تھے، اذان ہونے لگی، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی اذان سن لیں، اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد وضو کریں، اور چاہے تو جو ہے وضو کرتے رہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو فرض یا لازم سمجھنا ٹھیک نہیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مردوں کو زندہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس طاقت اور صلاحیت مردوں کو زندہ کرنے کی یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا تھا، یہ قوت، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ زندہ اللہ کرتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے ان کے حکم پر زندہ کیا، ایک معجزہ تھا۔ تو اس طرح کسی بھی ولی سے اگر مردہ زندہ ہو جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ لیکن ولی کی کرامت اس کو بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے، یعنی اس کی بزرگی اور اس کے احترام میں اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مردے کو زندہ کروا سکتا ہے۔ رہی بات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ہمارے علم میں یہ بات نہیں کہ ان کو مردے زندہ کرنے کی اللہ رب العزت نے کوئی کرامت عطا فرمائی تھی۔ تو اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عبد القادر جیلانی کے اندر تھی تو وہ تو بالکل یعنی وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا ہے، تو اس عقیدے کے حساب سے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر انہوں نے مردوں کو زندہ کیا یا ان کی کرامت تھی، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات پختہ طور پر معلوم نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مردے زندہ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال ہمیں تو ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کیا کیا ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، یہی ان بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ کے ولی وہ ہیں جو تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں۔ تو اگر لوگوں نے
اس کے مقصد کو بھلا کر کے ان کے نام لے کر کے ہی گمراہی شروع کر دی، تو اس میں بزرگ کا کیا، ان کی کیا خطا ہے؟ یہ تو بندے کی اپنی خطا ہے۔ تو اس میں عقیدے کا مسئلہ ہے، نیت کا مسئلہ ہے کہ آپ کس نیت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں غوث اعظم کی معنی ہوتا ہے فریاد کرنے والا، مددگار، جبکہ حقیقی فریاد اور مدد اللہ کرتا ہے، اور بریلوی لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم مانتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دانش انصاری امروہہ سے۔ دیکھیں آپ نے جو معنی بیان کیے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی معنی ہے، لیکن صوفیہ کے ہاں جو غوث کا معنی ہے وہ مستجاب الدعوات کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں اس کو غوث کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غوث کہتا ہے یا غوث اعظم بھی کہتا ہے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی قباحت ہے، جائز ہے کہنا، چونکہ مستجاب الدعوات بہرحال وہ اللہ کے بزرگ ولی تھے تو ان سے تو دعائیں قبول ہوتی ہی ہیں۔ باقی کہ اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بھی اللہ کی طرح مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرح ہماری فریاد کو قبول کر سکتے ہیں، تو وہ شخص بھی مشرک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا عقیدہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ یعنی اختیاری طور پر کوئی بندہ مشکل کشا ہو، کوئی بندہ کلی طور پر حاجت روا ہو، تو وہ تو صرف اللہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے بہت ساری مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو میں نے اس کو 1000 روپے دے دیے، تو اب میں مشکل کشا ہو گیا، لیکن کیا میں اللہ کی طرح مشکل کشا ہو گیا؟ تو اللہ تو بغیر اسباب کے ہر ایک کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، اللہ تو بغیر اسباب کے ہر ایک کی فریاد سنتا ہے، لیکن ہم اور آپ اسباب کے محتاج ہیں۔ تو یہ اس میں بھی نیت کا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی طرح کوئی فریاد سننے والا ہے، اللہ کی طرح کوئی مشکل کشائی کرنے والا ہے، یہ تو صریح شرک ہے، اس بندے کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کوئی یہ بندہ سمجھتا کہ مثال کے طور پر کوئی کسی بزرگ کے پاس ہم گئے اور انہوں نے دعا کر دی ہمارے لیے تو ہماری مشکلیں آسان ہوں گی، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پکارنا صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور کوئی ایسی چیز یعنی جو اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ غیر اللہ سے مانگنا، اگرچہ خالق یا مشکل کشا سمجھ کر نہیں بلکہ بندہ سمجھ کر مانگی جاتی ہو، لیکن وہ چیز اللہ سے مانگی جاتی ہو، تو بہرحال اگر اس کی نیت شرک کی نہیں ہے تب بھی یہ عقیدہ اور یہ اس کا عمل یہ جائز نہیں ہے۔ چونکہ مثال کے طور پر کوئی چیزیں ایسی جیسے اولاد کسی سے مانگنا کہ مجھے اولاد دے دے، یہ تو اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں، اگر کوئی بندے سے مانگنا شروع کر دے تو وہ تو شرک ہو جائے گا۔ باقی غوث کے جو معنی میں نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ مستجاب الدعوات یعنی دعاؤں کی قبولیت والا، جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہوں اس کو غوث کہتے ہیں، صوفیہ اہل تصوف کی زبان میں۔ مشرف پٹھان مدھیہ پردیش سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے اتارا ہے، پر بڑی تعداد میں مومنین عربی زبان کو نہیں سمجھتے، تو بنا سمجھ کر پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اور اس کے بارے میں 3 اماموں کی رائے کیا ہے؟ عام لوگوں تک عربی زبان تو پہنچی مگر گرامر کے ساتھ سکھانے پر زور کیوں نہیں دیا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تحقیقی جواب دیں۔ دیکھیں حضرت، سب سے پہلی بات تو آپ نے جو لکھی ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اس سے مجھے 100% اختلاف ہے۔ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، اللہ کے ذکر کا بھی فائدہ ہے۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے تاکہ بندہ اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرے۔ لیکن آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکی ہر حرف پر عطا فرماتے ہیں، اور الف لام میم باقاعدہ مثال دے کر کے فرمایا ہے کہ جو بندہ الف لام میم پڑھے گا تو میں نہیں کہتا کہ اس کو 10 نیکی ملیں گی بلکہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، معتبر علماء اور مفسرین کی تفسیریں پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ باقی عربی زبان کی گرامر پر زور کیوں نہیں دیا جاتا؟ الحمدللہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن عوام خود اس میں کوتا ہے، عوام خود اس میں انٹرسٹڈ نہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے شروع کیا عربی سمجھنے کے لیے کلاسز شروع کی، انہوں نے تو ایڈمیشن تو 100-200 بچوں نے لیا لیکن آخر تک 4-5 رہ گئے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ آپ علماء اکرام نہیں کہتے کہ آپ علماء تو کہتے کہ آپ عربی سیکھو۔ انہوں نے مدارس اسی لیے قائم کی ہیں کہ آؤ بھیا اپنے بچوں کو بھیجو یہاں پر، ہم تمہیں عربی سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، لیکن اب لوگ خود ہی نہ اس میں آگے بڑھیں تو کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ 100% مسلمان عربی گرامر سیکھ جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ہر 100% مسلمان اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے، مطلوب نہیں ہے
چونکہ صحابہ اکرام میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کبار صحابہ سے، علماء صحابہ سے اور مفسرین صحابہ سے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھائی اللہ کے رسول سے ہی سیکھتے تھے قرآن۔ آیات کے مطلب کو عربی جاننے والا نہیں سمجھ سکتا۔ اب میرے پاس صرف عربی زبان کا علم ہے تو میں آیات کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا جب تک میرے سامنے حدیث نہ ہو، جب تک میرے سامنے صحابہ کے اقوال نہ ہو، جب تک میرے سامنے جو ہے فقہ نہ ہو، جب تک میرے سامنے تمام ذخیرے حدیث نہ ہو، تو ہم اس وقت تک ترجمہ قرآن کا سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی ترجمہ جو کرنا چاہتا ہے وہ، باقی اردو ترجمہ جو ہے پڑھنے کے لیے کسی عالم نے منع نہیں کیا، آپ پڑھیے اور سیکھیے، عربی بھی سیکھیے، بے شک سیکھیے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے فہم کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے کہ صرف عربی سیکھ لینا کافی ہے تو یہ بالکل غلط خام خیالی ہے۔ قرآن کی تفہیم کے لیے صرف عربی سیکھنا کافی نہیں، بلکہ حدیث، فقہ اور اسی طریقے سے فقہا کی آراء، مفسرین، ساری چیزیں ہیں اگر اس کے بعد آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ عربی سیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عربی سیکھو چونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ باقی علماء اور ائمہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا زیادہ جو ہے افضل ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے ہر ایک کو۔ میں تو پچھلے 5 سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھو، پڑھو، صرف تلاوت کافی نہیں ہے۔ تلاوت سے ثواب تو مل جائے گا لیکن مقصد حل نہیں ہوگا۔ مقصد تو وہی ہے نا کہ قرآن کے ذریعے سے اپنے قلب کو نورانی بنائیں، قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو مزین کریں، تو وہ تو سمجھ کر پڑھنے سے آئے گا۔ پیسے لے کر راون کا پتلا بنانا کیسا ہے؟ فیضان مدھیہ پردیش سے۔ بالکل بھائی، ہمارے نزدیک تو قطعی جائز نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو بت پرستی کے لیے محض استعمال ہو وہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر بت بنانا، جس کا کام صرف بت پرستی ہے تو وہ ناجائز ہے۔ تو لیکن ابھی کچھ ایسے کام ہیں جو اس کام میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جائز کام میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے لڈو کھانے کے لیے ہوتا ہے، چڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو لڈو کو بیچنے پر ہم حرام کا فتویٰ نہیں دیتے۔ یا اسی طریقے سے اگربتی ہے، خوشبو کے لیے کام آتی ہے لیکن غلط کام پوجا پاٹ وغیرہ میں اور اسی طریقے سے اور بھی چیزوں میں کام آتی ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن کچھ جو کام صرف بت پرستی کے لیے استعمال کیے جائیں ان کام کے کرنا جائز نہیں ہے۔ بلڈ دینا کیسا ہے کسی پیشنٹ مریض کو؟ بلڈ کے بارے میں ایک حضرت نے بتایا کہ جنگ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں بلڈ دینے کے لیے ریڈی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بھائی، ہمارے ذہن میں اور ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بلڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، ہمارے علم میں تو کم از کم نہیں۔ باقی بلڈ دینا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، کسی کی جان بچانا۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ عمران صاحب بھوج پور یو پی سے کہتے ہیں کہ امام نماز پڑھانے کھڑے ہو تو مقتدی کو اقامت کی سائڈ کھڑے ہو کر کہنی چاہیے، کیا دائیں سائڈ سے اقامت کہنی ضروری ہے؟ نہیں، دائیں سائڈ سے کہنی ضروری نہیں ہے، بائیں سائڈ سے بھی کہہ سکتا ہے، دوسری تیسری سب سے بھی کہہ سکتا ہے۔ اصل میں تو متعین ہی نہیں ہے کہ وہ مکبر کہاں پر کھڑا ہو، تو لیکن بہتر یہ ہے کہ امام کے جسٹ پیچھے کھڑا ہو تاکہ وہ اگر امام کو کوئی عذر لاحق ہو جائے تو وہ نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، امام اس کو آگے کر دے۔ محمد سقیم صاحب راجستھان سے، میرا سوال یہ ہے کہ گھوڑا حلال ہے یا حرام؟ میں نے کسی بیان میں سنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلال تھا لیکن سواریاں کم ہونے کے کارن حلال نہیں دیا جاتا تھا۔ دیکھیں، آپ نے جو سنا ہے گھوڑے کے بارے میں کہ وہ حلال ہے، بالکل صحیح سنا ہے کہ گھوڑا کھانا حلال ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک گھوڑا کھانا مکروہ ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے کھانے والے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے وہاں گھوڑے کا ذکر نہیں فرمایا، اور جہاں سواری والے جانوروں کا ذکر فرمایا وہاں گھوڑے کا ذکر فرمایا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اللہ رب العزت نے بنایا ہے گدھے کو، خچر کو اور گھوڑے کو تاکہ تم اس پر سوار ہو۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑا کھانا مکروہ ہے۔ مکروہ حرام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آیا کہ گھوڑا کھانا حلال ہے، تو اس لیے انہوں نے حرام نہیں کہا بلکہ مکروہ کہا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ کے موقع پر کمی ہو جائے گی، آلہ جہاد میں سے ہے، تو اس لیے گھوڑے کو مکروہ قرار دیا گیا تاکہ کراہت، اگر کوئی کھا لے تو اس پر یہ نہیں کہ اس نے کتا کھا لیا، اس نے خنزیر کھا لیا، اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے کراہت والا کام کیا ہے لیکن آپ نے کوئی حرام کام نہیں کیا۔ تو باقی ائمہ کے نزدیک گھوڑا کھانا بلا کراہت جائز ہے اور حلال ہے، تو یہ اتنی سی بات ہے، باقی آپ کہاں گھوڑا کھا پائیں گے۔
آپ یہاں ہمارے یہاں بکرے کا گوشت کھانے میں لالے پڑ جاتے ہیں، آج کل اتنا مہنگا ہو گیا، 600-700 روپے کلو ہو گیا ہے، گھوڑے کا تو اور مہنگا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جو بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن سے استدلال زیادہ کرتے تھے، جب قرآن سے کچھ نہ ملے تب حدیث میں آتے تھے، اور جب حدیث میں کچھ نہ ملے تو پھر قیاس کرتے تھے، تو یہ ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ باقی اب بھی حلال ہے، کوئی کھانا چاہے تو پھر اس میں کراہت کے ساتھ وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اعلی جہاد تھا، اب تو اعلی جہاد نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اب بھی اعلی جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے، اور محدثین نے لکھا کہ خیر سے مراد اجر و ثواب اور مال غنیمت ہے، تو وہ آج بھی دنیا کی جتنی بھی جنگی فوجیں ہیں سب میں گھوڑوں کا استعمال ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ باقی ائمہ کے یہاں وہ حلال بھی ہے، جائز بھی ہے۔ اور کیا سوال ہے؟ امتیاز صاحب گورکھپور سے پوچھتے ہیں کہ اگر اکیلے میں ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا اس میں بھی اقامت پڑھنا ضروری ہے، کسی وجہ سے اگر جماعت چھوٹ گئی ہو؟ نہیں نہیں، اس میں ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی ضروری نہیں ہے، چونکہ اقامت تو جماعت کے لیے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہہ لے تو کچھ ثواب ہی بڑھ جائے گا اس کا۔ ایک سوال پوچھتے ہیں رفیع اعجاز صاحب اڑیسہ سے کہ جھینگا کھانا کیسا ہے؟ جھینگا کھانا حلال ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو مچھلی سمجھا ہے انہوں نے حلال کا فتویٰ دیا ہے، جن لوگوں نے اس کو کیڑا سمجھا ہے اس کو حرام کا فتویٰ دیا ہے۔ تو ابھی تمام دارالفتہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ مچھلی کی قسم ہے، لہذا جھینگا کھانا حلال ہے۔ کیا بریلوی مشرک ہیں؟ کلی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بریلوی مشرک ہے یا کسی فرقے کا نام لے کر کہ وہ مشرک ہے، لیکن اگر اس میں شرکی افعال پائے گئے، جیسے وہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے گا، اللہ کے علاوہ ہر ایک کسی کو حاضر ناظر سمجھے گا، اور اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے گا، قبروں کو سجدہ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ مشرک ہے۔ میرے خیال سے سوالات پورے ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔